بسم اللہ الرحمن الرحیم واما خبر النصارى بقتل عیسیٰ علیہ السلام والیہود بتعبید دین موسیٰ علیہ السلام فتواترہ ممنوع۔ اور بہرحال نصارہ کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں، والیہود بتعبید اور یہودیوں کی خبر دین موسوی کے ابدی ہونے کے بارے میں، تو اس کا تواتر تسلیم نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ پس اگر اعتراض کیا جائے خبر کل واحد لا يفید الا الظن، کہ ایک شخص کی خبر فائدہ نہیں دیتی ہے مگر ظن کا، وَضَمُّ الظَّنِّ إِلَى الظَّنِّ لا يجیب اليقین، اور ظن کو ظن کے ساتھ ملانے سے یقین حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وَأَيْضًا جواز کذب کل واحد یوجب جواز کذب المجموع، اور نیز ایک آدمی کے جھوٹ کا امکان ثابت کرتا ہے مجموعے کے جھوٹ کے امکان کو، لأنہ نفس الآحاد، اس لیے کہ یہ بھی حقیقت میں آحاد ہے۔ قلنا، ہم جواب دیں گے ربما یکون مع الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد، کہ بسا اوقات اجتماع سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انفراد کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، کقوت الحبل، جیسے وہ رسی جو مرکب ہو کئی بالوں سے، کئی تاروں سے، سوتوں سے۔ دراصل یہاں پر ما قبل میں بیان کردہ باتوں پر اعتراض کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کی خبر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دین موسوی ہونے کی خبر ہے، کہا جاتا ہے تمسکوا بالسبت ما دامت السماوات والارض، یہ کہا جاتا ہے، تو اس سے تو خبر متواتر ہے، حالانکہ یہ دونوں جھوٹ ہے، اور اس سے تو یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ما قبل میں آپ نے کہا ہے کہ خبر متواتر سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جواب یہ دیا گیا کہ دراصل یہ جو خبر متواتر جسے کہتے ہیں، اس کا تواتر ہمیں تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ نصرانیوں کی جو خبر ہے وہ شروع میں چند لوگ ہی تھے، 7-8 لوگ ہی تھے جنہوں نے اس خبر کو نقل کیا، تو 7-8 لوگ یہ تعداد تواتر نہیں ہے، اس سے تواتر حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دین موسوی کے ابدی ہونے کے بارے میں جو خبر ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام کے آنے بعد کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا، ایک شخص تھا جس کا نام راوندی تھا، یہ زندیق تھا، اس نے یہ مشہور کیا تھا، تو اس کا بھی تواتر تسلیم نہیں ہے۔ آگے پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ یہ جو خبر متواتر ہوتی ہے، یہ بھی اصل میں یہ بھی خبر واحد ہی ہوتی ہے، اور خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر بہت سارے خبر واحد کو ملا دیا جائے تو اس سے یقین تو حاصل نہیں ہو جائے گا، حقیقت میں تو خبر واحد ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بسا اوقات جو ہے ایک چیز سے طاقت حاصل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اسی جیسی کئی چیزیں ہو جائے تو طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے جو رسی تیار ہوتی ہے سوت سے ہوتی ہے، بال کی طرح، اس کو ایک کو توڑنا تو بہت آسان، لیکن بہت زیادہ بن جائے تو پھر اس رسی کو توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جب بہت سارے ہو جائے تو پھر ان کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ جواب دیا شارح نے۔ پھر آگے یہ کہا ہے فَإِنْ قِيلَ الضروریات لا يقع فيها التفاوت والاختلاف، کہ ضروریات میں تفاوت اور اختلاف واقع نہیں ہوتا ہے۔ وَنَجِدُ، حالانکہ ہم پاتے ہیں، وَنَحْنُ نَجِدُ، حالانکہ ہم پاتے ہیں، العلم بِكَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْفَ الْاثْنَيْنِ أَقْوَى مِنَ الْعِلْمِ بِوُجُودِ اسکندر، کہ ہم پاتے ہیں واحد کے نصف الاثنین ہونے کے علم کو زیادہ طاقتور اسکندر کے وجود کے علم سے۔ والمتواتر قد انکرت افادتہ العلم جماعت من العقلاء، اور متواتر تحقیق کے انکار کیا ہے اس کے مفید علم ہونے کا عقلاء کی ایک جماعت جیسے سمنیہ اور براہیمہ نے۔ قلنا، ہم یہ کہیں گے ھذا ممنوع، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بل قد یتفاوت انواع ضروری، کہ ضروری کی قسموں میں تفاوت ہوتا ہے، بواسطۃ التفاوت فی الالف یا فی الالف والعادۃ والممارست والاختار بالبال وتصورات اطراف الاحکام، کہ الف میں انسیت میں تفاوت کے واسطے سے، عادت میں
ممارست استعمال مہارت میں تفاوت کے واسطے سے، دل میں کھٹکنے اور گزرنے کے واسطے سے کے تفاوت کے واسطے سے، احکام کے اطراف کے تصور کے واسطے سے، وقد یختلف فیہ مکابرۃ و عنادا، اور کبھی کبھار ضروری کے اندر اختلاف ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، جیسے سوفسطائی تمام ضروریات میں تکبر اور عناد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ دوسرے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے، معترض یہ کہتا ہے کہ ماقبل میں آپ نے یہ کہا کہ متواتر مفید علم بدیہی ہے، مفید علم ضروری ہے، حالانکہ ضروری کے اندر بدیہی کے اندر اختلاف واقع نہیں ہوتا ہے، ضروری اور بدیہی کے اندر اختلاف واقع نہیں ہوتا ہے۔ معترض یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ضروری بدیہی علم ہے لیکن اختلاف ہو رہا ہے، فرق ہو رہا ہے دونوں کے اندر۔ جیسے واحد نصف الاثنین ہے، یہ ایک علم ہے کہ جو ہے ایک دو کا آدھا ہے، یہ بدیہی بات ہے، یہ اسکندر ایک بادشاہ گزرا، یہ بدیہی بات ہے، لیکن دونوں میں تفاوت ہے کہ واحد نصف الاثنین کا علم زیادہ طاقتور ہے، سب کو پتہ ہے، بچے کو، بوڑھے کو، جاہل کو بھی، لیکن اسکندر کے بارے میں بہت لوگوں کو پتہ نہیں، فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے متواتر کے مفید علم ہونے سے بہت سارے جو ہے عقلاء نے جو ہے انکار کیا، سمنیہ کی جماعت ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے مصنف نے بہت اختصار کے ساتھ یہ دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات کے اندر تفاوت نہیں ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، تفاوت تو ہوگا ہی ہوگا، عقل کے اعتبار سے ہوگا، مناسبت کے اعتبار سے ہوگا، عادت کے اعتبار سے ہوگا۔ جیسے دو دو چار ہوتے ہیں، ایک دو کا آدھا ہے، یہ استعمال میں زیادہ رہتا ہے، تو سب کو پتہ ہے، اس کا ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ سکندر بادشاہ کا وجود تو بڑے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بدیہی ہے، تو اس طریقے سے اختلاف ہوتا ہے۔ اور رہا کہ سمنیہ وغیرہ عقلاء کا مفید علم ہونے سے انکار کرنا، تو یہ تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے ہے، جیسے سوفسطائی بھی انکار کرتے ہیں۔